نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ المومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 22۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات۔ پہلے رکوع میں بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، خود احتسابی جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہے۔ یہ صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نطفہ کو جمع ہوئے خون کی بوٹی اور بوٹی کو ہڈی کی صورت دیتا ہے، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے۔ اس کے سب بعد تمام تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہترین خالق ہے۔ انسان دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23 سے لے کر 32۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا، حضرت نوح علیہ السلام محض ایک انسان ہے اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی۔ طویل عرصے تک سرداران قوم کی گستاخیاں جاری رہیں۔ بلا آخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے محفوظ رہے اور باقی قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 33 سے لے کر 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ایک سرکش قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی بشریت سے پر اعتراض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک زوردار زلزلے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم سمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زلزلے سے ہلاک کیا تھا۔ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی روش اختیار کی جیسی روش قوم نوح اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو مدت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51 سے لے کر 77۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ مومنوں کی باطنی کیفیات۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں، گویا حرام کمائی اور انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ ہے۔ ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے اور اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، معلوم نہیں نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی یا نہیں، بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جذبات و کیفیات عطا فرمائے، آمین۔ انسان کی اکثریت یہ پر افسوس ہے کہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی بدبختی اور محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 78 سے لے کے 92۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات۔ پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی نعمتوں اور انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ایسے سوالات پوچھتا ہے جو انہیں نہ صرف سوچنے بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ بتاؤ پوری زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار سے ہیں؟
ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مذکورہ بالا صفات کا حامل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے باوجود بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا جواز ہی نہیں۔ اگر کائنات میں سے ایک سے زیادہ اختیارات معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلافات کی بنیاد پر لڑتے رہتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ بلا شبہ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 93 سے لے کے 118۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ایمان افروز دعائیں۔ چھٹے رکوع میں ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے جب کسی سرکش قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی جائے، اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائی دے اور عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کیجیو۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے یوں دعا کیجیے گا، اے میرے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں۔ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اے میرے رب، تم معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں رکعت آمیز مضامین بھی ہیں۔ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اس کی یہ التجا مسترد کر دی جاتی ہے اور روز قیامت جہنم کی آگ غافلوں کے چہروں کو جھلسا کر بد شکل کر دے گی اور فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم میں ہی پڑے رہو، تمہیں دنیا میں خبردار کر دیا گیا تھا کہ تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اپنے فرما برداروں کو انعام اور اپنے باغیوں کو سزا نہیں دے گا؟ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہاں ہماری سورہ المومنون کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔